رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیات میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے جو پیش کیا گیا ہے، بتایا گیا کہ وہ بابرکت ذات جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کی ساری کائنات کی بادشاہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، وہ اپنے سامنے کسی کی چون چرا برداشت نہیں کرتے، کسی کی گستاخی برداشت نہیں کرتے، بے ادبی سوء ادب ان کے ہاں ممنوع ہے۔ ان کے ایک اشارہ ابرو سے گردنیں اڑ جایا کرتی ہیں، گردن تن سے جدا ہو جاتی ہیں۔ اگر ان کی گستاخی کی جائے، ان کی رٹ چیلنج کی جائے تو یہ بادشاہ ہیں اللہ۔ ہم اسے معبود کے طور پر جانتے ہیں، اور معبود سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ اسے سجدہ کر لو، اس کو جو ہے نا تعریف کر لو، ثنا کہہ لو، حمد کر لو، تقدیس کر لو۔ اصل بات یہ ہے جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میرا حکم بھی مانو، زندگی کے تمام شعبوں میں مجھ سے ہٹ کر کسی اور کی مرضی اگر چلاؤ گے تو وہ تمہارا الہ ہے، وہ تمہارا بادشاہ بن جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر اپنی مرضی بھی چلاؤ گے تو اس کو گویا تم الہ ہونے کی حیثیت دو گے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہشی کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ تو کسی نے اپنے آپ کو کبھی سجدہ کیا یا کرنا بھی چاہے تو کر سکتا ہے؟ اپنی انا کو، اپنی خودی کو، اپنی میں کو، اپنی مرضی کو سجدہ تو کوئی نہیں کرتا۔ تو الہ کس معنی میں ہے؟ اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ میرے دل میں آیا ہے کہ میں یہ کروں، میری مرضی ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا من یہ چاہتا ہے میں اس لیے یہ کر رہا ہوں۔ تو اگر من کے چاہے کے آگے اللہ کی چاہت دم توڑ جائے، ایک اللہ نے چاہا، ایک من نے چاہا، ایک اللہ کی مرضی ہے، ایک من کی مرضی ہے، تو اگر اللہ کی مانی تو وہ الہ ہے، اگر اللہ کی مانی تو وہ بادشاہ ہے، اگر اللہ کی مانی تو اس کی بادشاہت کو قبول کیا، اس کی جگہ من کی مان لی اور من کی مرضی کو اولویت دی، تو بادشاہ پھر تمہارا الہ تمہارا من ہو گیا، اللہ تو نہیں رہا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو پہلی بات میں تو یہ بات کہی گئی، ایک اللہ کا یہ تعارف کہ وہ بادشاہ ہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا جھگڑا یہ ہے، پہلے بھی یہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو فرعون کا جھگڑا تھا وہ یہی تھا۔ فرعون کہتا تھا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ اور جب اپنی مرضی سے اللہ کی بات جب ان کو سمجھ میں آئی تو جادوگر ایمان لے آئے، تو اس نے کہا اچھا میرے پوچھے بغیر تم نے موسیٰ کی بات مان لی ہے؟ بادشاہ میں ہوں، مجھ سے پہلے پوچھتے، NOC لیتے، پھر اس کے بعد موسیٰ کی بات مانتے تو ٹھیک۔ تم نے میرے پوچھے بغیر موسیٰ کی بات مان لی تو تم نے میرے خلاف بغاوت کی ہے۔ یہی مسئلہ آج ہے۔ آج بھی کہتے ہیں سجدہ اگر اللہ کو کرنا چاہتے ہو کرو، جمعہ پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، نماز پڑھنا چاہتے ہو اللہ کی پڑھو، اللہ کی بات منوانا چاہتے ہو تو تم ہمارے باغی ہو، پھر ہمارا تمہارے ساتھ جھگڑا ہے، پھر ہمارا اور تمہارا ٹکر ہے، مقابلہ ہے۔ ہم یہ نہیں، پولیٹیکل اسلام برداشت نہیں کریں گے۔ تو بادشاہت کے اندر ایک سیاسی تصور پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ بادشاہ اور سیاست دونوں لازم و ملزوم ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اب ہم فیصلہ کر لیں ہم نے کس خدا کو مانا ہے۔ اس خدا کو مانا ہے جو دنیا کہہ رہی ہے کہ اتنے خدا کو مانو گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یا اس خدا کو مانا ہے جس کا تعارف وہ خود کروا رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو بادشاہ ہوں۔ اب آپ مجھے سیاست کو جدا کر کے دکھائیں نا دین سے۔ پہلی بات ہی یہ ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ دوسری بات کیا ہے؟ جتنا بڑا بادشاہ ہو، جتنا طاقتور ہو، انسان ہونے کے ناطے اس میں کمی، کجی، کمزوری ضرور ہوتی ہے۔ ساری مرضی تو بادشاہوں کی بھی نہیں پوری ہوتی۔ میں وہ بادشاہ ہوں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، جو ہر شے کر سکتا ہے۔ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ، جس کی ٹھان لے کر گزرتا ہے، کوئی روک سکتا ہی نہیں۔ ایسا بادشاہ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرا۔ بڑے بڑے سکندر اعظم گزرے ہیں لیکن اپنی مرضی تو پوری نہیں کر سکتے۔ نمرود کیا بگاڑ سکا ابراہیم علیہ السلام کا، اور فرعون کیا جو ہے نا بال بینکا کر سکا موسیٰ علیہ السلام کا۔
لیکن میں وہ ہوں جو علی کل شیء قدیر، میرا جیسا بادشاہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ لا الہ، ایسا کوئی ہے تو لاؤ مقابلے میں، کوئی ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب سمجھ آئی؟ علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم۔ یہ پہلی بات ہے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے بارے میں ہمارا یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے۔ پہلی آیت ہے جو ہمیں بتا رہی ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس بادشاہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ وہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، یہ دنیا میں کیوں بھیجا؟ پھر یہ کہ اچھا جی تم ادھر جاؤ، پھر واپس جنت میں آؤ گے، جنت سے نکالا پھر دنیا میں، پھر جنت میں داخل کرے گا، کہ نکالا مجھ کو جنت سے فریب زندگی دے کر، دیا پھر شوق جنت کیوں؟ یہ حیرانی نہیں جاتی؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی ادھر ہی سے نکالا، ادھر سے گھما کے پھر واپس کہتا ادھر آؤ، تو نکالا کیوں؟ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ عادل بھی ہے، عدل کرتا ہے، انصاف پسند ہے، قائم بالقسط ہے، لیکن اس کے جہاں میں تو قادر و عادل ہے، لیکن تیرے جہاں میں ہیں بہت تلخ بندہ مزدور کے اوقات۔ لوگ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جان توڑتے ہیں، اور ساری کمائی بجلی کے بل میں لگ جاتی ہے، ان کی بنیادی ضرورتیں ہی نہیں پوری ہوتی۔ آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہے ہیں نہیں؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک طرف اتنی فراوانی ہے کہ ان کے ہاں کوئی، ان کے کتوں کے لیے بھی جو ہے نا کیک اور پیسٹریاں میسر ہیں، بلکہ باہر سے آتی ہیں۔ آپ کی آج کل جتنی امپورٹ ہو رہی ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو شوقین لوگوں کے کتوں اور بلیوں کے لیے باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ یعنی ان کے کتوں کو جو میسر ہیں وہ آج عام انسان اسی پاکستان کے اندر ان کے بچوں کے لیے میسر نہیں۔ تو قادر و عادل، قادر بھی ہے، عادل بھی ہے، لیکن تیرے جہاں میں ہیں بہت تلخ بندہ مزدور کے اوقات۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اونچ نیچ کیوں ہے؟ کچھ کو کھانے کو میسر نہیں، بھوک سے مرے جا رہے ہیں، بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اور کچھ کو عیاشیوں کے سامان دے دیے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر یہ غم کیوں آتا ہے، دکھ کیوں آتا ہے؟ وہ بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نانا نانی دادا دادی پردادے بھی دیے ہوئے ہیں، وہ بھی ہیں کہ جو 6 مہینے کے ہوتے ہیں تو نہ ماں رہتی ہے نہ باپ رہتا ہے، یتیم پلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سوال آتا ہے یا نہیں آتا؟ یا ہمیں ضرورت نہیں ہے ان سوالوں پر غور کرنے کی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کو بغیر جو ہے نا جواب دیے چھوڑ دیا ہے؟ یہ ہے جو دوسری آیت میں جواب ملے گا۔ اس دنیا کو اگر آپ سمجھو گے کہ یہ اصل زندگی ہے، پھر ان سوالوں کا جواب آپ کو نہیں ملے گا، پھر سمجھ نہیں آئے گی یہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ اس زندگی کے بارے میں یہ نقطہ نظر بناؤ گے جو اللہ بتا رہا ہے، پھر سب سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ایک نسخہ لگاؤ گے جو اس آیت میں آیا تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ الذی خلق الحیات الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے، وہی ہے وہ بادشاہ، وہ علی کل شیء قدیر، اسی نے موت بھی بنائی والحیات، اور زندگی بھی بنائی۔ یہ جو اس نے وقفہ دیا ہے موت اور حیات کا، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے۔ یہ میں نے 3 الفاظ کیوں استعمال کیے؟ ایک امتحان کا ہمارا مطلب ہوتا ہے جیسے پیپر دیتے ہیں ہم، ایک جو قرآن مجید نے امتحان کا لفظ استعمال کیا یہ پرکھنے کے معنی میں کہ کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے، تو جب آپ اسے کسی مشکل میں ڈالیں گے تو اس کے اندر سے وہ صلاحیت ابھر کر سامنے آئے گی۔ جب تک وہ اپنے آرام سے، چین سے، اطمینان سے ہوگا، اس کی خابیدہ صلاحیتیں دبی رہیں گی، سامنے نہیں آئیں گی۔ جب آپ اسے کسی مشکل میں ڈالیں گے تو اس کا جوہر نکھر کے سامنے آئے گا۔ یہ ہوتا ہے دنیا میں یا نہیں ہوتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں جس بچے کے ساتھ آپ لاڈ کرتے ہیں اسے نکمہ بنا دیتے ہیں۔ جس بچے کو آپ ذرا مشکلات میں ڈالتے ہیں، جاؤ بیٹا یہ کام کرو وہ کرو، وہ باصلاحیت بنتا ہے۔ وہ صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے، آپ نے اسے آرام سے رکھ کر اس کی صلاحیت خراب کر دی ہوتی ہے، ضائع کر دی ہوتی ہے۔ جب آپ اسے کسی مشکل میں، کوئی چیلنج کا سامنا اسے پیش آتا ہے، اس کے اندر سے وہ خابیدہ صلاحیت ابھر کر نکھرنا شروع ہو جاتی ہے، پالش ہونا شروع ہو جاتی ہے، گرو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس امتحان میں اللہ نے ڈالا ہے۔ اگر جنتی میں رکھتا تو تم اسی طرح بیٹھے کھاتے پیتے رہتے اور یہ محنت میں شقت نہ کرتے جو دنیا میں کرنی پڑتی ہے، یہ دکھ نہ اٹھاتے جو دنیا میں اٹھانے پڑتے ہیں، ان غموں سے نہ گزرتے جو دنیا میں جھیلنے پڑتے ہیں، تو تمہارا اندر نکھرتا نہ۔
یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں دنیا کی، یہ تمہارے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے ہیں. یہ امتحان کا مطلب یہ ہے. اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا ترجمہ یوں نہ کر لوں کہ یہ دنیا زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں نکھارے. آپ کو ٹھیک لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تمہارے جوہر اجاگر ہوں، تمہاری صلاحیتیں ظاہر ہوں، تم گرو کرو، تم بلندیوں کو چھو. بس یہ ایک بات آپ اگر سمجھ لیں. اب مجھے بتائیں، جس کو اللہ نے آرام سے رکھا ہوا ہے، چین سے رکھا ہوا ہے، اس پر انعام کر رہا ہے، یا جس کو اللہ نے مشکلات میں رکھا ہوا ہے اس پر انعام کر رہا ہے؟ جوہر کس کے نکھریں گے؟ صلاحیت کس کی ابھرے گی؟ جو مشکلات سے زندگی گزار رہا ہے. اور جو چین اور آرام سے گزار رہا ہے اس کے خوابیدہ رہیں گے. اب میں آپ کو قرآن مجید کے بعض مقامات سے اس کی طرف رہنمائی دلاتا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل سچ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ سورہ انعام میں یہ 5ویں رکوع میں مضمون آیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی مختلف امتوں میں ہم نے رسول بھیجے ہیں. تو اب دیکھیں رسول اللہ کس قوم کی طرف بھیجے گا؟ جس سے محبت ہوگی، جس کو اللہ اٹھانا چاہتا ہے اس کی طرف رسول کو بھیجے گا نا. تو ہم نے رسول بھیجے تو جن سے محبت تھی ان کے ساتھ ہم نے کیا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے انہیں تکلیف، ضرر سے ذرہ بنا، باسا ناگوار حالات، ان سے دو چار کیا. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ روئیں. معلوم ہوا رونے سے انسان کا اندر جو ہے نا وہ جاگتا ہے، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، رسول کی بات پر توجہ دیں. آگے جا کے آتا ہے فلما نسوا ما ذکروا بہ، میں بیچ میں آج چھوڑ رہا ہوں، ٹائم کم ہے. جب وہ بھول گئے جو انہیں سمجھایا گیا تھا، یعنی دنیا کے مزوں میں پڑ گئے، ہماری بات کی طرف انہوں نے توجہ ہی نہیں دی. فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیے. اب دیکھیں الٹا کام ہے. میں اور آپ کسی سے ناراض ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ تنخواہ کاٹو، جو اس کو اضافی الاؤنس دے رہے ہو وہ بند کرو، اس کی ACR خراب کرو، اور کیا کرو جی اس کے جو ہے نا وہ انکریمنٹ روک دو. یا یہ تو چلے ذرا مہذب لوگوں کا کام ہے نا. باقی یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑے سے ٹیڑے میڑے ہیں تو پھر جو آپ کو پتہ ہے اس کو بے عزت کرو، اس کے کپڑے اتارو، اس کو بازار میں رسوا کرو. اچھا بالکل ہی جاہل ہوں تو گولی مارو یا اس کی ہڈی توڑو یا گالی دو. یہ ہم تو یہ کرتے ہیں جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کھاؤ پیو عیاشی کرو، اس میں مست ہو جاؤ. میری بات بالکل قرآن مجید کے آیت کے مطابق ہے نا، لیکن آپ کے تصورات سے ذرا ٹکرا رہی ہوگی، آپ کو ہضم ہونا مشکل ہو رہی ہوگی، اس لیے کہ ہمارا زندگی کے بارے میں وہ نقطہ نظر ہی نہیں ہے جو قرآن مجید پیش کر رہے ہیں. اگر وہ بات تمہیں نکھارنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تمہارے جوہر نکھریں، اور جوہر نکھریں گے تکلیفوں سے، تو جس کو اللہ خوشحال کر دے گویا اس کے جوہر نکھارنا ہی نہیں چاہتا. فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب اترانے لگے اس پر جو انہیں دیا گیا تھا. فرعون اترا رہا تھا نا، نمرود اترا رہا تھا نا. آج مغرب والے اتراتے ہیں. مغرب والے تو بیچارے اتراتے ہی اتراتے ہیں، جو ہم مسکینوں میں سے مغرب میں چلا جائے وہ واپس آ کے تو قابو نہیں ہوتا. آپ کو کیا پتا ہے میں نیو یارک سے آیا ہوں، میں لندن سے حاضر ہوا ہوں، تو جو مجھے معلوم ہے میں نے دنیا دیکھی ہے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ اس کا لہجہ ہی بگڑ جاتا ہے. فلما فرحوا، یہ اترانا اسی کو کہتے ہیں نا. اور اس کے لہجے کے اندر ایک تمکنت آ گئی، اس کی باڈی لینگویج کے اندر ایک تکبر آ گیا. اور ادھر تو وہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی اس نے دھوبی کی دکان کھلی ہوئی ہو برطانیہ میں، ادھر ایئرپورٹ پہ آ کے اترے گا تو گورا صاحب بن کے اترے گا، میلاد. کیونکہ یہ ساری اس نے وہ جو ہے نا ان کی شلواریں دھوئی اس لیے ہوتی ہیں کہ یہاں آ کے ہمارے اوپر اپنا روب جھاڑے کہ میں انگلینڈ سے آیا ہوں. تو یہ در حقیقت یہ جو اترانا ہے یہ ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا پھندا ہے جس میں اللہ اسے گرفتار. فلما فرحوا، یہ تفریح اور مطلب اترانا، پھولے نہ سمانا جسے ہم کہتے ہیں.
بما اوتو جو انہیں ملا ہوتا ہے دنیا کا ساز و سامان، اس پر جب وہ اترانے لگتے ہیں، اخذناہم بغتتن، ہم نے انہیں پکڑا اچانک، بغتتن اچانک پکڑا۔ اب یہ پکڑ دو طرح کی ہوتی ہے، قوموں کی پکڑ کے اعتبار سے جب بات کریں گے تو وہ عذاب استیصال جس میں قوم کی جڑ کٹ جاتی ہے، جیسے قوم نوح ہلاک کر دی گئی، قوم عاد ہلاک کر دی گئی، قوم سمود ہلاک کر دی گئی، یہ ہوتا ہے کسی قوم کی جڑ کاٹ دینا، ختم کر دینا اس قوم کو۔ اور جب بندوں کے ایک بندے کے اعتبار سے دیکھیں تو جو موت سامنے آ گئی اچانک، اب میں دیکھیں نا میرا حساب کتاب ہے، بینک بیلنس ہے، یہ ہے، وہ کمپنی ہے، وہاں جانا ہے، اگلے دورے میرے پلان ہیں، یہ یورپ کا ہے، یہ جو ہے نا وہ رشیا کا ہے، چائنا کا ہے، اچانک جناب اسرائیل علیہ السلام آ گئے، وہ تو بیچ میں تھے ہی نہیں، وہ تو اچانک ٹپٹے بغتتن اچانک آ گئے، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ تو وہ بجھ کے رہ گئے۔ یہ مبلس جو لفظ ہے نا، اسی سے لفظ ابلیس بھی بنا ہے۔ ابلیس، مبلس، مایوس آدمی جو بہت مایوس ہو گیا ہو۔ اب یہاں جو خاص طور پہ نا جس طرح سیاق و سباق ہے اس میں دیکھیں، بجھا ہوا ہونا، یعنی وہ جو پہلے کیفیت تھی نا پھولے نہ سمانا، وہ دہکتے ہوئے انگارے کی مانند تھی اگر، تو یہ بجھا ہوا ہونا ایسے ہے کہ جیسے کسی نے دہکتے انگارے کے اوپر اچانک پانی ڈالا ہو تو ایک ہی دفعہ سر کر کے بجھ جاتا ہے، جیسے آج کل بلب فیوز ہوتا ہے۔ وہ عام ہمارے جو ہے نا نوجوان، انہیں یہ انگارہ بجھنے کا عمل شاید انہوں نے نہ دیکھا ہو کہ وہ جو اچانک پانی ڈالیں دیکھتے انگارے پہ تو وہ کیسے ایک دم بجھ جاتا ہے، اس طرح پھر انسان بجھ جاتے ہیں، وہ ساری اس کی جو ہے نا۔ اچھا آپ اسے ایک اور طریقے سے سمجھیں، وہ یہ طریقہ ہے کہ فرض کریں کسی کو ڈاکٹر اچانک، وہ ٹھیک ٹھاک تھا، تھوڑی سی کچھ پرابلم ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا جی آپ کو تو ناقابل اصلاح کینسر ہو چکا ہوا ہے، اب آپ کے پاس 6 مہینے ہیں۔ اب اس کے یہ 6 مہینے کیسے گزریں گے ذرا آپ اسے سوچ لیں۔ یہ بجھنے کی وہ کیفیت ہے، کہاں وہ اترانے کی کیفیت، کہاں یہ بجھ جانے کی کیفیت۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ تو وہ بجھ کے رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اب وہ اصل حقیقت سامنے آ گئی، زندگی ساری ضائع چلی گئی، کمفرٹ میں بنائی کچھ نہیں۔ آگے جو جنت کے لیے یوں سمجھیے کہ آپ آج کے جو ہے نا وہی اصول لے لیں جو سائنس کا ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، جو نئے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے گا وہ سروائیو کرے گا، باقی ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے لیے اس کے مطابقت اس نے اختیار ہی نہیں کی تو یہ آگے سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ اور وہ مطابقت کیسے اختیار کرتا ہے؟ انہی دکھوں میں تکلیفوں سے گزر کر۔ اب یہ ساری بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو اب وہ آیت آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ اپنے پیاروں کے ساتھ کیا کرتا ہے، انہیں خوشحالی نہیں دیتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، جانچیں گے تمہیں۔ چلیں اب یوں کر لیں کہ تمہاری نشو نما کریں گے، تمہیں خوف دے کر، بھوک دے کر، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے، تمہاری جانوں میں خسارہ کر کے، اور تمہاری محنتوں کا بھی نقصان کر کے، اس سب پر وبشر الصابرین، اس سب کے باوجود جو ڈٹا رہا، جمع رہا، کھڑا رہا، استقامت کا مظاہرہ کرتا رہا، اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور نہیں ہونے دیا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور جو اس میں بیٹھ گیا، بجھ گیا، وہ ہے کہ جس کو پھر اللہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا دے دیتا ہے۔ یہ دیکھیں تھوڑی سی بات میں نے کی ہے نا آپ کے سامنے، اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو اب مجھے بتائیں اللہ کا لاڈلا کون ہوا؟ جس کو اللہ نے بوت دیا ہوا ہے یا جس کو اللہ نے دکھوں میں رکھا ہوا ہے؟ تو اگر ہمارے معاشرے میں وہ لوگ کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں، ویسے عام طور پہ ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کیا غلطی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مصیبت میں ڈال دیا ہے، یہ ہم اپنی اس سوچ کے تحت کہتے ہیں نا کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے خوشحال کرتا ہے۔ ایسا ہے نہیں، دنیا میں اللہ جسے خوشحال کر دے، بے فکرہ کر دے، نہ چنت کر دے، نہ ڈر کر دے، بے فکر کر دے، اس کے ساتھ اللہ مہربان نہیں ہے۔ اللہ اس کے ساتھ مہربان ہے جو غلطی کرے فوراً تھپڑ پڑے تاکہ سیدھا ہو جائے، غلطی مزید نہ کرے، اس کے ساتھ مہربان ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہ ذرا تھوڑی آپ کو اگر نہ بھی اچھی لگے نا، بہرحال اللہ کی بات ہے، میری نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ رزق پھیلا کے بھی دیتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو کسی کو پھیلا کے دیتا ہے، بہت سارا دیتا ہے، کسی کو تنگ کر کے دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا، حساب کتاب کے، ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھتا ہے اسے۔ کیوں؟
इन्नहु बेइबादिही खबीरम बसीरा, वो अपने बंदों के बारे में बाखबर भी है, देखता भी है, उनके हालात से वाकिफ भी है, क्या मसाइल है उनके, उनका जो ज़र्फ है ना उसको पहचानता भी है। मेरे बारे में उसे पता है कि मैं कितना मेरे अंदर सब्र है, मुझे उतना ही देगा। अगर मेरे थैले में खैर मेरे ज़र्फ से ज्यादा डाल देगा तो हो सकता है मैं भी इतराने लगूं। तो मेरे साथ उसकी मेहरबानी क्या है, मैं तो मांगूंगा अल्लाह इतना दे कि सबसे बड़ा गनी मैं बन जाऊं, वो मुझे कितना देगा जो मेरी वसत के मुताबिक। ये उसकी मेरे साथ मेहरबानी है, क्योंकि ज्यादा देगा तो मैं खराब हो जाऊंगा, शराबी हो जाऊंगा, याश हो जाऊंगा, घर वालों को बताऊंगा उम्रा करने जा रहा हूं, निकलूंगा जाके स्विट्जरलैंड से। तो अगर वो मुझे देगा ये इतना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, मेरे अरमान अगर फिर भी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती क्योंकि वसाइल नहीं है, तो बच तो गया हूं ना। तो वो ये भी मेहरबानी करता है और जिसे बहुत दे देते हैं, अगर उसमें वो वसत हो, हजरत उस्मान वाला ज़र्फ हो, उसका दिल हो, तो वो सारा माल उसके लिए नेमत बन जाता है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसा उसके जो है ना, वो अल्लाह ताला ने उसको विजन भी दिया हुआ हो, वो माल और दौलत, या हजरत उमर जैसा इक्तदार मिला हो लेकिन अल्लाह का तकवा भी उसी बराबर उसके अंदर हो, तो ये इक्तदार भी नेमत, वो माल भी नेमत। लेकिन अगर ज़र्फ थोड़ा हो तो इक्तदार भी लानत, माल भी लानत। इसी तरह अल्लाह दुनिया में किसी को शोहरत दे देता है, वो शोहरत उसे हजम हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शोहरत हजम तो बहुत थोड़े लोगों को होती है, तो वो लानत बन जाती है या नहीं बन जाती। वो समझते हैं मुझ जैसा कोई है ही नहीं, मैं तो अल्लाह का बड़ा लाडला हूं, उसने मुझे इतनी शोहरत दी है, किसी और को नहीं दी। तो ये दुनिया इस इम्तिहान के लिए, इसे जब आप समझ लें आपको तसल्ली हो जाएगी, कोई ना हुज़्न रहेगा, ना गम रहेगा, ना जो है ना जलन रहेगी कि हम क्यों थोड़ा और ये क्या मुसीबतें। इन्हीं मुसीबतों में हमारा मौला हमसे राजी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या आता है, ये वैसे आमतौर पे बात मशहूर नहीं है, कि एक खातून को आपका साथ अक्द हो चुका था, रुखसती अभी नहीं हुई थी, तो आपने उसको तलाक दे दी थी। और पता है तलाक क्यों दी थी? उसके बाप ने तारीफ करते हुए ये बात कही थी कि वो आपकी बहुत खिदमत करेगी, मेरी बेटी जो है वो कभी बीमार नहीं हुई है। तो हुज़ूर ने पूछा कभी उसे सर में दर्द भी नहीं हुआ? तो उसने कहा नहीं, कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ। तो आपने वो शादी करने से इनकार कर दिया। कुछ समझ आई बात? हम क्या सोचते हैं, वो जो जानते हैं कि अल्लाह की हिकमत क्या है, वो कैसे देखते हैं चीजों को। सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन पर अगर साल भर कोई गम ना आए, कोई दुख ना आए, कोई मुसीबत ना आए, कोई मुशक्कत ना आए, तो परेशान हो जाते थे कि अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं हो गया। तो ये चीजें आप सामने रखें। तो जिनसे अल्लाह राजी होता है ना, पैगंबरों से बढ़कर तो कोई नहीं ना जिससे अल्लाह राजी हो, उनसे ऊपर किसी का दर्जा है। अब नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल कौम ने सताया है, 950 साल, और मजनून कहा, पागल कहा, क्या कुछ नहीं कहा, कोई मदद नहीं आई। वो जब आई सो आई, लेकिन यह कि 950 साल सब्र तो किया है ना। इसी तरह बाकी नबियों का आप देखें, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनको जो तकलीफ पहुंची, जिस तरह की तकलीफें जो है ना बाकी रसूलों पर आई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पत्थर खाए हैं, आपके सहाबा को देखते अंगारों पे लिटाया गया है। ये कौन लोग हैं? ये चुनिंदा लोग हैं या नहीं? ये अल्लाह के लाडले लोग हैं या नहीं? ये वो लोग नहीं है कि जिनसे अल्लाह राजी है। तो जिनसे अल्लाह राजी होते हैं उनके साथ यही कुछ हो रहा होता है। अब मुझे बताएं ना, ज्यादा फिर नेमत की बात क्या हो गई? गुर्बत नेमत है या नहीं है? उसमें अल्लाह याद रहता है। जो सियाने लोग होते थे अब तो उठ ही गए, कहाँ हैं, लेकिन जब थे तो उनकी दुआएं क्या थी? ए अल्लाह में इतना ना देना कि तुझसे गाफिल हो जाएं। बेहिसाब नहीं मांगते थे, बस जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी हो, किसी की मोहताजी ना हो, उतना मिल जाए, उतना ना देना कि तुझसे गाफिल हो जाएं, तुझसे बेपरवाह हो जाएं। आज जिस दुनिया में हम रहते हैं इसमें दो मुसीबतें आ गई हैं। और एक मुसीबत यह आ गई है कि इंसान इस काबिल हो गया है, जैसे शद्दाद था, उसने जन्नत बनाई थी, इंसान खुद जन्नत बनाने के काबिल हो गया। टेक्नोलॉजी,
سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی مدد سے اب عمریں بڑھ رہی ہیں، پتہ نہیں ڈی این اے ہو رہا ہے، کیا کتنا کچھ ہو گیا، اور یہ جو سارے وسائل اکٹھے کیے ہیں، آج غریب کی جھونپڑی میں وہ کچھ میسر ہے جو شداد کی جنت میں میسر نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس کی ایک کاسٹ ہے۔ اب ظاہر ہے بیریا ٹاؤن میں گھر بنانے کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو پیسے چاہیے، پیسے حاصل کرنے کے لیے محنت چاہیے، اور جتنی بڑی خواہش ہوگی اتنا بڑا دکھ ہوگا کہ میرے پاس تو اتنا کچھ ہے نہیں۔ تو ایک مصیبت تو یہ آ گئی کہ دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور دوسری یعنی یہ ہمارے اندر خرابی آ گئی، ہم نے اس دنیا کو ہی جنت بنانے کے چکر میں چل پڑے، جیسے کہ شداد نے جنت بنائی تھی۔ اور دوسری بڑی مصیبت جو آ گئی وہ یہ ہے کہ جو کمپیریزن ہے نا وہ بہت بہت وسیع ہے۔ یعنی پہلے آپ کسی بادشاہ کا تصور کریں تو وہ بھی گھوڑے پہ سفر کرتا ہے، کوئی غریب ہے تو وہ بھی گھوڑے پہ سفر کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ بادشاہ کی زین جو ہے نا گھوڑے کی وہ ذرا شاہی زین ہوگی، یا گھوڑا کوئی اعلیٰ نسل کا ہوگا، باقی ہیں دونوں گھوڑے۔ اب جو کچھ بھی ہے دیکھیں بہت بڑا فرق ہو گیا، ایک آدمی جو کسی عام سوسائٹی میں رہتا ہے، کسی ایلیٹ کلاس کا بہت عظیم فرق ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچ وہ بنے گی، ہمارے جو بچے ہیں ان کی سوچ کیا بنے گی، ڈرامے دیکھیں گے جو ان میں کیا دکھایا جائے گا، ایلیٹ کا کلچر دکھایا جائے گا نا، تو ان کے اندر بھی وہی اسی کو آئیڈیالائز کریں گے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے، پیچھے سوچ کیا ہے، کیریئر بنانا سوچ ہے، انسان بننا سوچ نہیں ہے، کیریئر بنانا سوچ ہے۔ ان چیزوں نے مل کر آج ہمیں دنیا کے لیے باولا کر دیا ہے، پاگل کر دیا ہے، اور جب وہ نہیں ملتی تو پھر فرسٹریشن ہے، پھر اس کے نتیجے میں ڈپریشن ہے، وہی مبلسون مایوس ہو جانا ہے اور بیٹھ جانا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ یہ سب کو تو دنیا یہ اتنا مال و دولت دینا اللہ کی حکمت ہی کے خلاف ہے، دنیا کا کاروبار کیسے چلے گا؟ سب بادشاہ ہو جائیں تو وزیر کون ہوگا؟ اور سب رانیاں ہو جائیں، وہ کیا ایک محاورہ ہوتا تھا، میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ اب تو خیر نلکے لگے ہوئے ہیں، محاورہ بھی متروک ہو گیا، لیکن پہلے پانی بھر کے لانا پڑتا تھا نا، نلکے سے بھر کے لانا پڑے یا چشمے سے بھر کے لانا پڑے، عام طور پہ عورتیں لاتی تھیں، تو اگر ساری رانیاں ہو جائیں تو کون بھر کے لائے گا پانی؟ تو اب آخر مزدور بھی چاہیے، یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اونچ نیچ کے یہ سارے اگر نہ ہو تو کیسے چلے گا؟ تو سب کو دینا تو اللہ کی جو ہے نا وہ مشیت میں نہیں ہے، اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ سب بادشاہ نہیں ہو سکتے، سب شہزادے نہیں ہو سکتے، سب جو ہے نا بلینئرز نہیں ہو سکتے، بس اپنی اپنی وسعت کے مطابق اللہ دے گا، اس پر اگر ہم صبر کر لیں گے فبشر الصابرین، تو یہ 60 سال 70 سال یہ جو جسے ہم نے کہا 4 روزہ زندگی ہے، یہ 4 روزہ زندگی دائمی زندگی کی تمہید ہے۔ ان 4 روزوں میں ہم اپنے سلیٹ کے اوپر جو لکھیں گے ساری زندگی وہ کاٹیں گے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں فصل بونی ہے وہاں کاٹنی ہے۔ اس کو یاد رکھیں، اور یہ یاد نہیں رکھا جا سکتا جب تک قرآن سے نہیں جڑیں گے۔ اسے یاد رکھیں تو یہ دنیا کے غم آپ کو نعمتیں معلوم ہوں گی۔ آخر میں بس ایک آپ کو علامہ اقبال کا ایک شعر سناتا ہوں کہ وہ اسی سے متعلق ہے کہ کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی۔ دنیا کو چلانا ہے یہ جہاں بانی ہے، دنیا کو دیکھنا ہے یہ جہاں بینی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دنیا کو چلانے سے زیادہ مشکل کام ہے دنیا کو سمجھنا۔ کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ آپ کو دکھ نہ ملے نا یہ سمجھ نہیں آتی، سرد گرد چشیدہ ہوں گے تب آپ کا یہ ویژن بنے گا۔ تو اب آپ دیکھیں اصل نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر، اس سے گزار کے تو وہ اسے سکھا دے پڑھا دے۔ اور آخری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تو کوئی نہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھا دیا، اور بچپن میں ہی ماں بھی رخصت ہو گئیں۔ وہ تو آپ برداشت نہیں کر سکتے کہ جو کیفیت، یعنی آپ سفر پہ ہیں، مدینے سے واپس آ رہے ہیں مکے کی طرف، ماں ساتھ ہیں اور رستے میں انتقال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یوں اللہ تعالیٰ کسی کو پروان چڑھاتا ہے، اسے بڑا بناتا ہے، اس پر حقیقت آشکارا کرتا ہے، اسے ویژنری بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جن کو اللہ نے غربت دی ہے
اگر وہ اس چیز کے ساتھ اسے سمجھ لیں، اس اللہ کی حکمت کو اور امتحان کو، تو یہ اسے اپنے اوپر اللہ کا احسان مانے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔